لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ تو خود اسی بات کا چرچا کر رہے ہیں، تو شرک کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت مال کے فتنے کی وجہ سے خراب ہوگی. درود پاک اللہ. مال کے فتنے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے. تو میرے دوستوں بھائیو، ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا، سارے 70 کے قریب صحابہ کرام نے نوش کیا پیٹ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا. ایک حلوے کا پیالہ اگلے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ والوں کو ولیمے کی دعوت دی. پیالہ ایک ہے حلوے کا، اور دعوت میں کتنے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے نا حلوے کا پیالہ. آپ جی سبحان اللہ، کیا کرنا حلوے کی پیالہ ہوتی ہے. جہاں بھی ایک پیالہ آئے گا آدھا کھائیں گے، آپ سب آدھا کھائیں گے، میں کھاؤں گا پیالہ ختم. کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حلوے کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے مدینہ والوں کو ولیمے کی دعوت دے. 10 کی ٹولیاں آتی گئیں، اسی ایک برتن سے سیر ہو کے کھاتی گئیں اور جاتی گئیں. جب سبھی مدینہ والوں نے وہ دعوت ولیمہ قبول بھی کی، تناول بھی فرما لی، تو پیالہ ویسے کا ویسے تھا جیسے پیش کیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک کی برکت سے، نسبت کی وجہ سے. بیعت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس مرشد سے نسبت ہو جاتی ہے. وہ سارے شجرے کے بزرگوں سے بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، اس کڑی میں بندہ پرویا جاتا ہے. بیعت کا بھی مقصد یہ ہے. اور بیعت، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے کہ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے حدیبیہ کے موقع پر. تو بیعت بندہ اکیلا اللہ اللہ کرے نا تو ایک اللہ اللہ اس کا لکھا جائے گا. اگر بیعت کر کے اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں تو اللہ اللہ لکھا جائے گا. جنہوں نے اس کو سکھایا ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. ان کے مرشد پاک، ان کے مرشد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے احباب اولیاء کرام موجود ہیں اس شجرے میں، سب کے نامہ اعمال میں وہ ثواب ہے. پھر جب وہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تو ان کی نگاہ کرم، نگاہ فیض اس ذکر کرنے والے کی طرف ہوگی اور اس کے روحانی مراتب بلند ہو جائیں گے. یہ نسبت کی چیز، نسبت کی بات ہے، نسبت. تو اسی طرح آپ کے دستے مبارک سے لکڑی لگی، اس سے نور نکلنا شروع ہو. یہ صراط المقربین کتاب صفحہ نمبر 609-10 کے اوپر یہ 41 چیزیں تقریباً ناچیز لے کے آیا. یہ 41 چیزیں ہی معجزات سے تعلق رکھتی ہیں. کس سے؟ معجزات سے تعلق رکھتی ہیں. دستے مبارک 2 صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب رات کو جانے لگے تو اندھیرا چھا گیا اور پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ بھی اب آپ اپنا گھر کیسے پہنچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس چھڑی تھی. ایک کی چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لی، اس کے اوپر اپنا دستے مبارک ایسے پھیرا، اس سے دور نکلنا شروع ہوا. فرمایا اپنے راستے کو دیکھتے جاؤ، اپنی منزل پر پہنچو. جس کی چھڑی تھی اس کی منزل پہلے تھی. اب دوسرے صحابی نے کہا اس طرح کرو کہ مجھے یہ دے دو تاکہ میں بھی اپنی منزل میں پہنچ جاؤں. وہ کہنے لگے نہیں، یہ مجھے تو روا نہیں ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ بالکل جو ہے پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک چیز روشن ہوئی ہے تو میں آپ کو دے دوں. آپ اپنا آسا مجھے دو. جب اس نے اپنا آسا اس آسے کے ساتھ لگایا تو اس سے بھی دور نکلنا چاہیے. یہ کون بیان کرے گا؟ ایمان والے بیان کریں گے، منافق بیان نہیں کر سکتے. نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، خام خواہ راہ جاندی دشمنی، راہ جاندہ فساد، راہ جاندہ جناب حسد، بغض، کینہ، وہ بھی کس سے؟ تمام انبیاء کے سردار.
تو چہرے کے اوپر 2:45 تو بچیں گے، کیوں نہیں 2:45 بچ جائیں گے چہرے پہ. جتنے بھی اسی طرح دل میں حسد بغض کینہ رکھنے والے یا گستاخ ہیں اللہ کے نبی کے، ان کے چہرے سے دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ گستاخ. اور اگر محبت رکھنے والا ہے بھی، عمل اتنا نہیں بھی ہے، تو اسے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ تو عاشق ہے رسول. یہ اثر ہے اس بات، پہچان ہے. اسی طرح اللہ اکبر کتنے واقعات، یہ ایک ٹاپک میں یہ چیزیں لایا جائیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار، حضرت ابو العلا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کا پتہ لینے کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے کہ اس میں سے چہرے نظر آتے ہیں، ایسے چمک رہا ہے کہ اس میں سے چہرے نظر آتے ہیں. ہم فرماتے ہیں کہ قسم بخدا ان کا چہرہ اس لیے روشن تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا. آپ کا یعنی کھجوروں پر آپ نے اپنا دستے پر رکھا، کھجوریں ہیں، چند کھجوریں ہیں، ہاتھ رکھا، لوگ جی کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. کتنی ساری کھجوریں صحابہ کرام نے کھائیں، کتنی ساری کھجوریں. تو جب پیش کی تھی گئی تھی تو چند ایک کھجوریں تھی، لیکن دائیوں کے حساب سے صحابہ کرام نے کھجوریں کھائیں، اللہ نے برکت پیدا کرنا دی. اسی طرح سبحان اللہ. اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے وقت چاہیے. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب آپ لیں، اس کو پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی کیا شان تھی، اللہ کے نبی سے اللہ کریم کتنی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی جناب آنکھ نکل گئی ایک جہاد کے دوران، تو وہ ہاتھ کے اوپر رکھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی ہے. آپ نے وہ آنکھ لی، اپنا لعاب دہن ساتھ لگایا، اس کو وہیں پہ لگا دیا. وہ کہتے ہیں قسم و ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ ہے. یہ اثر دست مبارک کا اثر. سبحان اللہ اکبر. مائی کافرہ ہے، کافرہ مائی ہے، لوگوں سے بھی کہہ رہی ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا، اس کا دھیان رکھنا، وہ جو اس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ اس فکر سے اپنا سامان اٹھا کر تو وہ مکے سے پوچھ کر کے جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے، ہمارے مائی صاحبہ کدھر جا رہی ہے؟ بچہ وہ ادھر ایک جادوگر آیا ہے، اس کو جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا ہے، تو تم بھی ذرا دھیان سے رہنا. اچھا بھائی صاحب کہاں جانا آپ نے؟ میں تو فلانی جگہ پہ جا رہی ہوں. اچھا یہ سامان اپنا مجھے دے دیں. سامان اٹھایا سر کے اوپر، مائی صاحبہ کو ان کی منزل پہ چھوڑا. تو مائی صاحبہ کہتی ہیں بچہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے کتنا اچھا کام کیا، تو نے بڑھاپے میں میری مدد کی ہے، تو بہت اچھا ہے. تیرا نام کیا ہے؟ مائی صاحبہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کے خوف سے آپ مکہ چھوڑ کے جس کے خوف سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان. یہ آپ کی محبت کا، آپ کے دست مبارک کا ایک اثر ایسا. سبحان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ جب غار میں تھے، سانپ نے ڈس لیا، ٹانگ سوج گئی، لعاب دہن فرمایا، درد بھی جاتا رہا، بیماری بھی جاتی رہی، اسی وقت سے جا رہا. تو اس چیز کے اوپر نتیج لے کے آیا ہے کہ امام الانبیاء کے دست نور جس چیز کو مس ہو گئے اس کے اثرات بدل گئے. اس کے مطلب نتیج 40 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
ساری چیزیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 102 کے اوپر صحابہ کرام کی عہد جانصاری سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ عہد جانصاری کیا تھا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام خوشخبری سنائی۔ فتح قریبا۔ اب یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے کہ نیگوشیٹ کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے ایز اے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھی بات کرتے ہیں۔ ان کو فارس ہے واقعہ، یعنی افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس بات پر صحابہ کرام نے بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کے لیے غزل اسلام کے لیے قربان کریں۔ یہ اس بات پر صحابہ کرام کی جانصاری کا واقعہ ہے۔ اس میں 103 کے اوپر کیا ہے کہ شان الہی ہے، ایک آن میں میلاد کا ذکر، رسالت کا، ہدایت کا، سچے دین کا، دین اسلام کا تمام ادیان کے اوپر غالب ہونا، خود اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، آپس میں نرم دل، دشمنوں پر یعنی کفار پر سخت، آپس میں نرمی، رکوع و سجود ادا کرنے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والا فرما دیا۔ ایک ہی آیت، ایک ہی آیت۔ آئندہ جمعہ مبارک انشاءاللہ کنٹینیوز رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل۔ تو ان کو دیکھے، یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے بھی اس میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس میں بھی نمبر وائز چیزیں لائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ 32 چیزیں اس سلسلہ آئندہ جمعہ پر آپ کو سمجھ کنٹینیو رہے گا، لیکن آپ لوگوں کو شاید شوق نہیں ہے یا پڑھنا نہیں آتا یا کیا حساب کتاب ہے۔ یہ 1 2 دن 4 دن میں نہیں ملتی، سالہ سال کی محنت سے یہ آپ کے لیے خزانہ اکٹھا کیا، لیکن ملے گا اسے جو طالب ہو، جو طالب ہو، طالب حق، طالب مولا، طالب العلم، علم کا متلاشی ہوگا، وہ خزانہ ہے نا۔ کیا اس خزانے سے تو وہی بہراور ہوگا جو دل میں نیت پیدا کرے گا۔ ہم اس کو فری بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1105 کتابیں چھپی ہیں، 1000 پیس کا آتی ہے، فری بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور مجھے پتا اگر فری دیں گے تو جا کے پھر ہو سکتا ہے ملوتا رتی چیزیں پہچان بتائیے یہ چیز کیا ہے، یہ خزانہ ہے۔ اس کے بعد جو کتاب آ رہی ہے نفس مطمئنہ مفصل، پہلے مختصر چھپی تھی، وہ بھی اتنی موٹی کتاب ہوگی۔ یہ 5-6 جلدیں بنی ہیں، دعا کریں اللہ زندگی بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے، لیکن یہ خزانہ ہے۔ میں تو بزرگوں کی پاؤں کی خواب بھی نہیں ہوں۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی کشف المعلوم، 1000 سال بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور امام ربانی میں ضرب ثانی رحمۃ اللہ مقبول عاشق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنیت الطالبین، سینکڑوں سال بعد بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ کے فضل سے لوگ مستفید ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ
وہ تو بزرگ آدمی، بڑے شخصیت، بڑی شخصیات میں سے، میں تو ایک طفل مکتب کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں جی، یا یہی سمجھ لیں آپ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھے، یہاں بیٹھا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، اس کے متعلق بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب نفس مطمئنہ، اس کو ہم مفصل اس لیے کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائی ہے، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھ کے عمل کر لے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ یہاں پہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کیوں بننا ہے؟ یہاں پہ دوست بنے، یہ کوئی SSB میرا دوست بن جائے گی، DAE میرا دوست بن جائے گی، شہباز شریف میرا دوست بن جائے گی، دوست اس سے کرنے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ DC چاپلوسی، یہ چیزیں ہیں، سارے پوری والے کے ساتھ خوش آمد کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اس مالک سے کرو، اس کے محبوب سے کرو کہ لوگ تم سے محبت کرو، لوگ تمہارے قادر ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ جس طرح ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ایرا وغیرہ نہ تو خیرہ، بس آئے بیٹھے، جمعہ بھی کہیں اسی لیے پڑھ لیتے ہیں کہیں کافر ہی نہ ہو جائیں، 5 وقت کی نماز کا فکر ہی نہیں ہوتی۔ اب آگے قربانی عید آ رہی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، قربانی عید آ رہی ہے تو ہمارے دوست اب مسائل میں پوچھتے ہیں تو کیا حصے والی جو قربانی ہے مدارس میں نے دیکھا ہے جا کے، مریل جانور، مریل سمجھتے ہیں نا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جسم پہ گوشت نہیں ہے، عمر بھی پوری نہیں ہے، لوگوں سے پیسے لے کے تو وہ جی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کان کٹا ہوا ہے، سنگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں، ایسے آنے چاہیے، ویسے آنے چاہیے، اس ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ حکم کیا ہے کہ جانور فربا ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اس کا کان نہ کٹا ہو، اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، جی، اور 1 سال کا بکرا، چترا 1 سال کا، دمبا 1 سال کا، اور گائے نہیں کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے قربانی لیکن وہ مادہ ہے، اس سے کئی آگے جانور جنم لیں گے، کیا کریں؟ بیل، کیونکہ دمبا جو آیا تھا وہ ناری تھا، جنت سے دمبی نہیں آئی تھی، دمبا آیا تھا، وہ نر تھا، تو نر جانور جو ہے، ماں جو نر سمجھتے ہیں، نر ایک مادہ ہوتی ہے، ایک نر ہوتا ہے، نر جانور جو قربان کرنا چاہیے، بیل 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو۔ اب اس میں بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، جس طرح یہ بچہ بھی پوچھ رہا تھا ابھی، وہ اس طرح کے کہ 6 ماہ کا جو جانور یا کٹا اس کیسے کہتے ہیں؟ کٹا ہوتا ہے جو بیل کا یا گائے کا بچہ کٹا، ہاں جی، جو گائے کا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے۔ خیر قربانی میں گائے ہو، نہیں گائے کا نر ہو، بیل ہو، جو بھی ہے قربانی میں ہوتا ہے، لیکن بچہ کہہ لیں، کٹا کہہ لیں، 6 ماہ کا تو نہیں لگتا، 2 سال کا ہونا چاہیے پورا، اور جب وہ 2 سال کا ہو جائے پھر وہ کٹا بچہ نہیں رہتا، پھر وہ پورا بیل بن جاتا ہے 2 سال کا، ایسا جانور قربان کرتا ہے۔ اونٹ 5 سال کا نہیں تو فیق، تو پھر اونٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 6 اونٹ جا رہے ہیں ڈگر کر ہار پڑے، پورے پاکستان کو 6 اونٹ کی ہیں، لوگوں کے لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں؟ قربانی کس لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو پھر انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار نیتوں پر اللہ نیت جانتا ہے، تو قربانی کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے، اور فربا جانور ہو، صحت مند تندرست، اگر جیب اجازت دیتی ہے تو کریں، اگر جیب اجازت دیتی ہے بندہ نہیں قربانی کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ₹1,00,000 کا موبائل آ سکتا ہے تو 60,000 کا بکرا نہیں آ سکتا، چلو بتائیے بکرا کر لیں، کیا جی موبائل ₹1,00,000 کا 2,00,000 کا، ہمارے کیا بتائیں آپ کو،
पिछले दिनों एक मंगनी में मैं गया हूँ, वो लड़के ने 4.5 लाख रुपए का मोबाइल लड़की को तोहफा दिया, वो चल ये जिंदगी गुजारनी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, उनकी फरमाबरदारी में बंदा जिंदगी गुजारे। ये जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ कुर्बे क़यामत की निशानी है। तो जब तक हम अपने आप को अंदर से नहीं बदलेंगे, नहीं बदला जा सकता। अंदर से बदलना पड़ेगा। और अंदर से बंदा कब बदलेगा? जब अपनी नेकियों को भूल के अपने गुनाहों को याद रखेगा, अपने रब की बारगाह में हाथ जोड़ेगा, फिर अंदर से बदलेगा। जो कुछ दुनिया पे चल रहा है इस तरह तो अंदर से नहीं बदल सकता। जो कुछ हो रहा है फिर आपके सामने कुर्बे क़यामत है। कौन सी बुराई मुआशरे में भी नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों। ये सारी चीज़ें इल्म हासिल करने वाली भी हैं, अमल करने वाली भी हैं। जो बंदा बचना चाहता है कब्र के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से बचना चाहता है, उसे अल्लाह के नबी से पक्का सच्चा प्यार करना पड़ेगा और उनकी शान को बयान करना पड़ेगा एलानिया तौर पे, छुपा के भी नहीं रख सकता बंदा। अल्लाह ताला जल्ल शान हम सबको इल्म अमल की बरकत से मालामाल फरमाए। लेकिन कोशिश के बगैर कुछ नहीं है। और मुझे तो बस वो नमाजी भाइयों की समझ नहीं आती जो नमाज ही नहीं पढ़ते, घर में बैठे हैं, ज़ान हो रही है, बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गप्पे में वो लगे हुए हैं, नमाज भी हो गई, जमात भी हो गई, घर के करीब, मस्जिद के करीब घर है, बैठे हुए हैं, मुड़ के बड़ा वो नमाज निकल चली, नमाज निकल चली, नमाज निकल चली। अल्लाह ताला के साथ धोखा, अल्लाह ताला के साथ फराड। वो तो कहता है तुम्हारे दिलों में जो गुजरने वाले ख्यालात हैं मैं वो भी जानता हूँ। हमें मेरे दोस्तों भाइयों नेक नीति से साफ दिल के साथ इस रास्ते के ऊपर आना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी, कब्र भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी और आगे क़यामत तक आने वाली नस्ल भी समझ जाएगी। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। नमाज आज कितनी ज़िलहज है? 4 हो गई। तो ईद 29 को 28 को आ रही, कब आ रही? 29 को क्या दिन आ रहा है?